لیڈی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، طبیعت سے ٹھیک ہوگی۔ اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں پاپا کے ساتھ کراچی، اور دیکھتے ہیں اب آگے کیا سین ہے، کیونکہ مجھے ابھی خود بھی نہیں صحیح اتنا پتہ، لیکن اتنا پتہ ہے کراچی جا رہے ہیں۔ اور میرے خیال سے پاپا کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جاتے جاتے 7 شریف حاضری بھی دے دیں گے، اور میرے خیال سے تو جائیں گے۔ تو اب آگے دیکھتے ہیں کیا سین ہے۔ تو جی ہم اپنا گھر سے اسٹیشن کی طرف جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ اس میں میں تھا اور تقی بھائی تھے اور میرے چاچو تھے اور ان کا بیٹا غلام محمد ہمارے ساتھ تھا، اور ہم نے جو ہے نا وہ سفر عشق شروع کر دیا تھا۔ ہمارا پہلا جو تھا جانے کی جگہ وہ 7 شریف، یہ ہم اسٹیشن پہ پہنچ چکے تھے، اور یہاں پہ آ کے سب سے پہلے جو لو یو کیا نا وہ کیا غلام محمد بھائی نے ہمارے ساتھ جو سفر میں تھے۔ یہ زندگی میں میرا پہلا سفر تھا غلام محمد کے ساتھ، اور چاچو کے ساتھ تو میں نے زندگی میں بہت سفر کیے ہیں ماشاءاللہ سے، انہوں نے ہمیں بہت پیار دیا ہے۔ اب ہم ماشاءاللہ جا رہے ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، گاڑی کا انتظار کر رہے تھے، ریل گاڑی کا۔ تو یہ اب آپ دور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ریل گاڑی آ رہی ہے۔ یہ ہم نا چار نمبر پلیٹ فارم تک پہ کھڑے تھے، تو ماشاءاللہ سے مجھے بہت خوشی تھی، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو میں نے سفر کیا تھا وہ اپنے چاچو کے ساتھ ہی کیا تھا، وہ 7 شریف کا، اور آج بھی وہ موقع تھا کہ آج پھر اللہ پاک نے مجھے جب ہمت طاقت دی تو میں نے اپنے چاچو کے ساتھ سفر کیا۔ چاچو نے مجھے بہت وی آئی پی پروٹوکول دیا ماشاءاللہ سے۔ یہ ان کا بیٹا ہمارے ساتھ تھا غلام محمد، جس کا پہلا سفر تھا میرے ساتھ زندگی کا، اور یہ یادیں سدا رہیں گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو ہمیں پیار ملتا ہے یہ ہمارے والد صاحب کا سارا دیا ہوا پیار ہے جو ہمیں ملتا ہے ماشاءاللہ سے۔ سمجھ لیں کہ یہ میرے استاد بھی ہیں، میرے چاچا بھی ہیں، میرے والد بھی ہیں، میری جو ہے نا مجھے زندگی میں انہوں نے بہت ہر جگہ پہ انہوں نے پیار کیا ہے، مجھے سمجھایا ہے ہر بات، یہاں تک کہ دکانداری کرنے میں سارا معاملات میں یہ میرے ساتھ ہے۔ اب ہم گاڑی میں آ چکے تھے، اپنی سیٹوں پہ بیٹھ گئے تھے، اور یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے اور بھی مسافر ساتھ ہیں۔ یہ میں سب سے پہلے برتھ پہ چڑھ کے لیٹ گیا تھا کہ کہیں غلام محمد جو ہے نا وہ قبضہ نہ کر لے۔ میں نے کہا سب سے پہلے میں نے سونے کا پروگرام کرنا ہے، تو ماشاءاللہ سے اب آپ کو آگے اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ مجھے نیند بڑی آ رہی تھی، اور اوپر یہ دیکھیں ہم سب سے پہلے کدھر پہنچ گئے ہیں، یہ پہنچ گئے ہم خانے وال سب سے پہلے جو ہے نا گاڑی نے سٹاپ کرنا تھا، ہم اتر کے سب سے پہلے چاچو نے پانی لیا، بوتلیں لیں، اور ادھر کی سب سے زیادہ مشہور چیز کیا تھی وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ہم کھا رہے تھے نان اور پکوڑے، ادھر بڑی آواز لگاتے ہیں کھانے وال میں، نان پکوڑے نان پکوڑے نان پکوڑے۔ یہ بڑا زبردست منظر تھا جو ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے۔ میں اپنے والد صاحب اور چاچو کے ساتھ ایک دفعہ زندگی میں 7 آیا تھا، تو تب بھی ادھر ہم نے آلو والے پکوڑے اور نان کھائے، بڑا مزہ آیا۔ اسٹیشن پہ تو کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے زبردست۔ یہ میں نے اپنی طرف کیمرہ اس لیے گھمایا کہ تاکہ پتہ ہو کہ میں بھی ہوں ادھر اس سفر میں۔ کیا بات ہے، سب دیکھنے والوں کو لو یو۔ یہ دیکھیں جی، یہ میں نے مختلف سٹالز، یہ ٹکیاں، یہ نان پکوڑے ہم کھا رہے تھے۔ یہ دیکھیں غلام محمد نے ہر اسٹیشن پہ ہمیں لو یو کیا ہے، سب سے بڑا فین ہے ہمارا۔ یہ فین فالوور جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ساتھ تھا، اور یہ ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ بہت پیار کرتا ہے الحمدللہ۔ یہ دیکھیں جی، اب یہ سامنے ہم نا اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے تو گاڑی چل رہی تھی، دوسری طرف سے گاڑی چل رہی، میں نے کہا چلیں چلتی گاڑی کا یہ بھی آپ کو ویو دکھاؤں۔ کیا زبردست منظر تھا، رات کا ٹائم تھا اور ہوا بڑی مزیدار چل رہی تھی۔ یہ دیکھیں ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، اسٹیشن پہ اندھیرا بہت تھا۔ اچھا، یہ ہمارے چاچو کے ایک دوست ہیں بہاولپور میں، راشد بھائی، وہ ہمارے لیے نا چاچو نے نا ان کو فون کر دیا تھا، ماشاءاللہ سے وہ ہمارے لیے قیمے والے کوفتے، نان، بوتل، پانی، ماشاءاللہ سے بڑی اللہ پاک کی نعمتیں دے کے گئے۔ ان کی مہربانی ہے، ہماری دعا ہے کہ پروردگار ان کے رزق میں اضافہ کرے، اور یہ ان کے جو
وہ ان کے والد صاحب کے ساتھ بھی ہماری دوستی تھی، ہمارے والد کی دوستی تھی. وہ آج اس کو پروان چڑھاتے ہوئے ہمارے چاچو نے اور انہوں نے بڑی کاوش کی اور ہمیں اسٹیشن پہ آگے روٹی دے گی. حالانکہ 5 منٹ کا جو ہے نا وہ اسٹے تھا، لیکن انہوں نے بہت لو یو کیا. اب یہ ہم آگے ہوئے تھے، ایک اور اسٹیشن پہ اترے، یہ روڑی تھا، یہ روڑی ہم اترے تو یہ آپ کو اسٹال دکھا رہا ہوں میں. یہ کافی شاپ تھی، ساتھ میں جوس کارنر تھا، بوتلیں تھیں اور وہ ناشتے کی آوازیں لگا رہے تھے. کوئی ناشتہ، روٹی، یہ وہ، چائے، فلان ٹینگ، یہ وہ. بڑا مزہ آیا، بڑی یادیں تھیں. اس سفر میں نے جب بھی سفر کیا نا چاچو کے ساتھ، بہت یادوں والا مزہ دار سفر تھا. یادیں رہ جاتی ہیں، کیا بات ہے. یہ اب چاچو اور غلام محمد اور تقی بھائی جو ہے نا وہ ادھر کسی اسٹال پہ جا رہے تھے. میں ان کی دور سے ویڈیو بنا رہا تھا. میں نے یہ اب ہم آ گئے تھے چارجنگ والی شاپ پہ. موبائل چارج کروانا تھا چاچو نے اپنا. چاچو کے موبائل کی نا چارجنگ ختم ہو گئی تھی. ہم نے بولا چلیں ادھر چارج کرواتے ہیں، ساتھ اس کے ساتھ نا گپ شپ لگاتے ہیں. یہ تقی بھائی اور غلام محمد جو ہے، یہ دیکھیں یہ اسٹال آپ کو کیسا انٹیک میں نے دکھایا. سندھ کی ساری چیزیں ہیں، سندھ کا سون حلوہ اور اچار اور یہ کیپس، بیگ، یہ شکارپوری اچار، بڑی اعلیٰ چیزیں ماشاءاللہ لگی ہوئی تھیں. میں نے کہا یہ ذرا ہے نا یہ یادیں فلم بند ہو جاتی ہیں. یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں روڑی جنکشن، ٹھیک ہے جی. یہ میں بورڈ اسی لیے دکھایا آپ کو پتہ ہوگا یہ کون سی جگہ ہے. یہ روڑی اسٹیشن تھا ماشاءاللہ. اور کوئی بندہ منہ ہاتھ دھو رہا تھا، کوئی کھانا کھا رہا تھا، کوئی چائے پی رہا تھا، انجوائے کرتے چلے جا رہے تھے. اب اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنے اسٹیشن پہ پہنچنے والے تھے. اور یہ اب ہم جو ہے نا اپنے اسٹیشن پہ پہنچ گئے تھے. ہمارا اسٹیشن تھا نواب شاہ. نواب شاہ ہم اتر آئے صبح اس نے ہمیں گاڑی نے 6 بجے اتار دیا تھا. 6 بجے ہمیں گاڑی نے اتارا. ہم جو ہے نا وہ چلتے ہم نے نا اس کو یہ جو لوہے کا پل بنا ہوا ہے نا اس کے اوپر چڑھنا ہے. اس کے اوپر چڑھ کے ہم نے اسٹیشن سے باہر نکلنا تھا. تو ہم یہ چل رہے تھے سارا سامان. یہ اب میں نا پل کے اوپر سے آپ کو چلتے ہوئے گاڑی کی ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ یہ بھی بڑی نایاب چیزیں ہیں. یہ انگریزوں کے زمانے کی گاڑیاں چل رہی ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جو انگریزوں نے کر دیا وہ کر دیا، ہمارا کوئی چکر نہیں ہے. یہ تقی بھائی، چاچو اور غلام محمد بھی کھڑے تھے ساتھ ہی پلیٹ فارم پہ. ساتھ میں مجھے چاچو نے کہا یار ادھر یہ ویو دکھاؤ، سارا گرینری، یہ پرانی عمارتیں، یہ نواب شاہ کی ساری چیزیں دکھاؤ. پھر میں نے کیمرہ ایسے گھما دیا جیسے انسان کسی کا دماغ گھما دیتا ہے. میں نے کہا لے جی ساری چیزیں ماشاءاللہ آپ کو دکھا دی ہیں. زبردست منظر تھا. اب چاچو کہہ رہے تھے یار اب نکلیں، کیونکہ نا آہستہ گرمی ہو رہی تھی. پھر ہم نا ادھر سے نکلنے، یہ اب ہم نیچے آ گئے، یہ آگے تھا ہم باہر. اب ہم نے نا یہاں سے گاڑی کروانی تھی 7 کے لیے. 7 شریف کے چاچو کا ذہن تھا کہ کراچی جانے سے پہلے یار کمیل بھائی ہم نا ادھر سلام کر لیں مرشد لال کے روزے پہ. تو میں نے کہا جی بسم اللہ، اس سے بڑی اور کون سی عبادت ہے. پھر میں چلا گیا چاچو کے ساتھ. ہم گاڑی میں بیٹھ کے، غلام محمد بھی ساتھ تھا. غلام محمد کو جہاں موقع ملا نا اس نے لو یو کیا ہے. یہ بہت پیار والا بچہ ہے ماشاءاللہ. پروردگار اس کے نصیب اچھے کرے اور اس کی خوشیاں والدین کو دیکھنا نصیب میں کرے، صدقہ آل محمد کا. اور اب ہم یہ نا پہنچ گئے ہیں ہوٹل میں. ہوٹل 7 میں میرے چاچو نے 5 اسٹار ہوٹل ڈھونڈا ہوا تھا. میرے چاچو جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ ہر علاقے کے جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ نقشہ ان کے ذہن میں ہے. ہر جگہ یہ ماشاءاللہ سے بڑی تیزی سے پہنچ جاتے ہیں. یہ اب ہم آ گئے تھے ہوٹل. یہ غلام محمد صاحب تیار ہو چکے ہیں. یہ سرکار کے دربار پہ حاضری دینے کے لیے ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ تقی بھائی بھی ریڈی ہو چکے ہیں. ہم آ کے سو گئے تھے نا اصل میں. تو پھر ادھر میں نے نا ولاگ کو ذرا چھوڑ دیا. میں نے کہا یار تھوڑی دیر کے لیے نا ہم آرام کر لیں، سفر کے تھکے ہوئے تھے. اب دیکھیں ماشاءاللہ سے غلام محمد اب ریڈی ہو رہا ہے. غلام محمد کی میں نے نا کوم کی. میں نے کہا یار ادھر آ، میں تیری خود کوم کرتا ہوں. یہ اب ہم سب سے پہلے ہوٹل سے نکل کے آ گئے ہیں الٹی بستی. یہ سرکار مرشد لال نے جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں یہ بستی الٹا دی تھی. یہ الٹائی کس وجہ سے تھی؟
یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ میرے چاچو نے میرے علم میں اضافہ کیا ہے کہ یہاں پہ نا یہ جو آبادی والے تھے نا اس دور میں غلط کام کرتے تھے۔ یہ ان غلط کاموں کا نتیجہ تھا کہ سرکار کو جلال آیا اور انہوں نے بستی کو ہی الٹا دیا، اور ادھر مولا غازی شہنشاہ کا علم نصب ہے بہت پرانا، ہم یہ علم کی شفا لگا رہے تھے، اور ساتھ میں ادھر آ کے نا وہ جو سید بادشاہ ہیں نا، یہ جن کا میں آپ کو روزہ مبارک دکھا رہا ہوں، یہ اندر آ گئے تھے ہم، یہ بہت بڑی ہستی ہیں، اور یہ ادھر آ کے نا ہم نے پہلے ادھر سلام پیش کیا، اس کے بعد میں نے تاج مبارک کا بوسہ دیا، اور ماشاءاللہ سے پھر ہم نے نا ادھر سے یہ درگاہ کا نا خاص ایک ہے وہ نمک ہم نے ضرور جو ہے نا وہ چکھا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کی جو کثافتیں ہوتی ہیں نا وہ دور ہو جاتی ہیں، اور آپ کے اندر جو ہے نا وہ روحانی سکون ملتا ہے ایسی جگہ پہ جا کے نا، جہاں پہ ماشاءاللہ سے مرشد لال کا نگاہ کرم ہو ادھر، تو پھر کیا بات ہے۔ یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، یہ خاص اس جو ہے نا وہ دربار شریف کا نمک ہے، یہ چکھا میں نے۔ اس کے بعد ہم جو ہے نا وہ دربار کے باہر دوبارہ باہر آنے کے لیے یہ میں نے ادھر کا جو ہے نا یہ کھڑکا دیا، اس کو کہتے ہیں ٹل کھڑکا دیا ہم نے ماشاءاللہ، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے دنیا آ رہی ہے دربار پہ حاضری دے رہی ہے، بہت روحانی سکون ہے الحمدللہ۔ مرشد لال کی نگری میں جو ہے نا وہ روحانی سکون ہی سکون ہے، اور ان کو وسیلہ بنا کے اگر آپ اللہ پاک سے رجوع کریں گے تو وہ رد نہیں ہوگی۔ مرشد لال کے صدقے میں سب کی جو ہے نا حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ کے نامزد بندے ہیں وہ ماشاءاللہ سے۔ اور یہ چاچو اور غلام محمد آگے آگے جا رہے تھے اور ہم پیچھے نا، میں نے کہا ذرا بیک سائڈ سے ویڈیو بنائیں۔ جاتے جاتے نا چاچو نے پھر پانی کی بوتل بھی لی، اور اس کے بعد ہم نے پیپسی کی بوتلیں پی، سپرائٹ پی، اس کے بعد سٹنگ پی، اور کھانے یہ وہ ہمیں دکھا رہے تھے کہ کمیل بھائی یہ وہ بستی ہے جو الٹی ہے، یہ دکھا رہے تھے کہ یہ ادھر کا ثقافت دیکھیں ادھر کی، یہ ادھر جو ہے نا سیون لال پہ وہ اپنا علیحدہ ہی ماحول بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، لوگ جو ہے وہ ڈھول کی تاپ پہ نا ڈانس کر رہے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے نا رفتہ رفتہ ادھر سے نکلے اور بودلہ سرکار کے جو ہے نا وہ روزہ مبارک پہ جا رہے تھے۔ بودلہ سرکار جو ہے نا وہ مرشد لال کے خاص شاگرد ہیں، اور بڑی خاص نگاہ کرم تھی ان کی، اور وہ مومنوں پہ بھی اپنے ماننے والوں پہ بھی خاص نگاہ کرم کرتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ یہ اب ان کا دربار آ چکا تھا، ادھر ہم انٹر ہونے لگے تھے۔ انٹر ہونے سے پہلے ہم نے نا اپنی جوتیاں جو ہے نا باہر جمع کروائیں سٹینڈ پہ۔ اس کے بعد میرے چاچو نے بولا یار ہم ادھر پہلے حاضری دیں گے، کیونکہ سرکار مرشد لال کا فرمان ہے کہ میرے پاس آنے سے پہلے میرے شاگرد کے روزے پہ حاضری دو، پھر میرے پاس آیا کرو۔ یہ اب ہم اور ہمارے چاچو نا یہ تلاشی دے کے انٹر ہونے لگے تھے، ساتھ ہی مولا عباس کا علم لگا ہوا تھا، اور پھر ہم جو ہے نا رفتہ رفتہ روزے کی طرف روانہ ہو گئے، اور ماشاءاللہ سے ادھر کیا روحانی سکون تھا۔ یہ باہر جو مرکز بنے ہوئے تھے نا یہ بودلہ سرکار کے سارے مریدین ہیں، اور یہ دہلیز پہ بوسہ دے کے میں اور چاچو اور غلام محمد اور تقی بھائی ہم سب اندر چلے گئے سرکار کے روزے پہ۔ ماشاءاللہ سے جا کے ادھر دعا کی خصوصی تمام بچوں بچیوں کے لیے، ان کے نصیب اچھے ہونے کے لیے، اور جو بے اولاد تھے ان کو اولاد ہونے کے لیے۔ یہ ماشاءاللہ سے سرکار بودلہ سرکار کا یہ روزہ تھا، اور جو ہے نا ہم ادھر بیٹھ کے تو بڑی دعائیں مانگ رہے تھے، اور اصل میں ہر کسی کے آنے کا ادھر ایک مقصد ہے۔ ہمارا مقصد روحانیت بڑا سکون، دل دماغ سکون میں آئے، یہ دنیا کی ٹینشنیں پریشانیاں سب کی دور ہوں، سب کے لیے دعا گو تھے ہم کہ پروردگار سب لوگوں کے لیے رزق کے دروازے کھولیں پروردگار، صدقہ آل محمد کا۔ یہ اولاد آل علی اولاد نبی ماشاءاللہ سے بڑا، یہ دیکھیں یہ شہزادی علی اصغر کا جو جھولا تھا یہ وہ نصب ہوا تھا، اور یہ بھی ایک مرکت تھی
یہاں پہ بھی ہم نے حاضری دی، بوسہ دیا۔ اس کے بعد ہم آہستہ آہستہ ادھر سے نکلے۔ غلام محمد دیکھیں ادھر کے تالے کو جھٹکے دے رہا تھا۔ اس کے بعد ہم آگے ادھر بودلہ سرکار کے یہاں پہ جو دھمال پڑتی تھی نا، تو وہ ادھر ان کا وہ پڑا ہوا تھا، جو بجاتے ہیں نا ڈرم، وہ پڑا ہوا تھا۔ یہ سارے ادھر پہلے حاضری دے دے، غلام محمد نے یہ بجایا ڈم ڈما ڈم ڈم ڈما ڈم ڈم ڈما ڈم۔ پھر میں نے بھی خوب ادھر نا بجایا، تو میرے چاچو کہنے لگے یار کسی کو مار نہ کھا لیں۔ میں کہا جی نہیں، یہ کوئی چکر نہیں ہے، انشاءاللہ ہم ادھر حاضری دینے آئے، ہمیں مرشد لال کی نگاہ کرم ہوگی ہم سب پہ، ہمارا آنا جانا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور کرے۔ یہ وہ پاک جگہ ہیں جہاں پہ آپ خود نہیں جاتے، نہ ہی یہاں پہ پیسوں سے آیا جاتا ہے، یہاں پہ بلاوے سے آیا جاتا ہے۔ اگر ہم آج آئے تھے تو چاروں کا بلاوا تھا، ورنہ کس کی مجال ہے ادھر دربار پہ حاضری دے۔ یہ بلاوے سے آیا جاتا ہے، ماشاءاللہ سے نصیبوں والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن پہ خاص مرشد لال کی نگاہ کرم ہوتی ہے، وہ آتے ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے حاضری کے لیے۔ ہمیں بلایا گیا تھا، ادھر رزق ہمارے نصیبوں میں لکھا گیا تھا۔ یہ ہم مختلف سٹالز دکھا رہے ہیں آپ کو۔ یہ تبرک کی دکانیں تھیں، یہاں سے ادھر کی مشہور سوغات جو ہے نا، شتوت، میوہ اور مکھانے، یہ سب کچھ ادھر سے ملتا ہے۔ یہ مرشد لال کا جو باہر صحن میں ہے نا، بہت بڑا علم پاک نصب ہوا ہے ماشاءاللہ سے، مولا غازی شہنشاہ کا علم ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا مرشد لال سرکار کا سین مبارک آتا ہے، اور یہ انٹر ہو رہے ہیں ہم۔ انٹر ہوتے ہی سامنے آپ دیکھیں گے تو سونے کا گنبد ہے۔ سونے کے گنبد پہ آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کو کیا یاد آئے گا؟ آپ کو روضہ امام حسین یاد آ جاتا ہے، روضہ امام رضا یاد آ جاتا ہے، مشہد والی سرکار، کربلا والے یاد آ جاتے ہیں، نجف والے مولا علی یاد آ جاتے ہیں۔ اور یہ سرکار کا جو ہے نا اندر یہ بجانے کے لیے یہ دیکھیں، یہ ادھر کے مجاور تھے جن کے ساتھ میں نے نا اپنی ویڈیو بنائی، اور ماشاءاللہ سے اس کے بعد ہم اصل ہم ادھر آئے تھے دھمال دیکھنے کے لیے۔ دھمال مرشد لال سرکار کی جو ہے نا یہ خاص جمعرات کی تھی۔ ہمیں تو بعد میں اندازہ ہوا، میرے چاچو نے کہا یار آج تو ماشاءاللہ سے شب جمعہ ہے جو ہم ادھر روزے پہ آئے ہیں، تو یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہوتا ادھر آنا۔ کتنا روحانیت والا منظر ہے، سکون ہے۔ تو چاچو نے دھمال والی جگہ پہ کہا کہ ادھر ذرا دیکھ لو، پھر اندر چلتے ہیں، روزے پہ حاضری دیتے ہیں۔ میں روزے کی طرف جا رہا تھا، اور بس میرے دل میں نا یہ تھا کہ یار ادھر آئے ہیں تو ہمارے لیے خیر ہی خیر ہو، ہمارے سارے خاندان کی خیر ہو، ہمارے سارے خاندان کے بچے بچیوں کے نصیب اچھے ہوں، جو بے اولاد ہیں پروردگار ان کو مرشد لال کے صدقے ان کی جھولیاں آباد کریں، شاد کریں۔ اور جن جن لوگوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا نا، تو میرے ذہن میں تھا ماشاءاللہ سے وہ جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، میری والدہ، وہ پروردگار ان کو صدقہ آل محمد کا اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے سارے خاندان کے ہر فرد کی خیر ہو۔ اور سب سے زیادہ یہ دعا تھی کہ جو ہمارے سارے اس دنیا سے چلے گئے ہوئے ہیں ان تمام مرحومین کی بخشش کریں مرشد لال کے صدقے سے، کیونکہ یہ اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں، تو ان کو وسیلہ بنا کے اگر آپ اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تو انشاءاللہ ان کی قبروں کو مولا نور محمد و آل محمد سے روشن فرمائیں گے، اور ان کے لیے خیر کے دروازے کھلیں گے، ہمارے لیے دنیا میں، ان کے لیے آخرت میں خیر کے دروازے کھلیں گے۔ یہ میں آپ کو روضہ مبارک کا پورا دکھا رہا ہوں منظر، اور باقاعدہ میں نے اندر سے تاج مبارک کا سرکار کا ساری ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائی۔ مجھے اتنا روحانی سکون مل رہا تھا، اتنا روحانی سکون مل رہا تھا جس کا حساب کوئی نہیں تھا، کیونکہ جب آپ معرفت والی زیارت کرتے ہیں نا تو اس میں منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ اور میرے دل میں جو تصور تھا، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں نجف کے سین میں کھڑا ہوں اور مولا علی کے روضے پہ کھڑا ہوں، تو بڑا سکون مل رہا تھا، کیونکہ یہ جو تھے نا شہباز قلندر سرکار، یہ اپنے آپ کو مولا علی کی گلی کا کتا کہتے تھے۔ تو السلام علیکم، یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ یہ ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں، عبید بھائی، مولا انہیں سدا خوش رکھے۔
مرشد لال کی خاص نگاہ کرم میں رہیں. یہ مرشد لال کے دیوانے ہیں. اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, مرشد لال کے صدقے آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں. ماں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھیں. پاک سیدہ کا اللہ آپ کو صبر و قرب نصیب فرمائے. جھولے اللہ پاک بچوں کے نصیب بچے کریں. پاک سیدہ کے نالین کے صدقے مولا آپ پہ کرم فرمائیں. اللہ پاک آپ کو دنیا آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرمائیں. جو آپ کی دلی مرادیں ہیں شہنشاہ قلندر کے صدقے مولا ساری دلی مرادیں پوری فرمائیں. جھولے لال قلندر لال سنگ خوش رکھے لال سنگ خوش رکھے آپ. بہت اچھے بندے ہیں سلیمان بھائی. یہ میرا عشق قلندر ان کا پیج ہے. اب میں دھمال کے لیے جو ہے نا وہ آ چکا تھا, اور میں نے نا بس میرے دل میں جو مرادیں تھیں, دعائیں تھیں, سب میں نے اپنے دل میں رکھی. اور جن جن لوگوں نے میرے ذمے جو دعائیں لگائی تھیں, میرے چاچو نے اپنی بیٹیوں کے لیے, اور اس کے بعد میری والدہ نے مجھے بہت دعاؤں کے لیے کہا تھا. حالانکہ مائیں تو خود دعا کرتی ہیں اور عرش پہ جاتی ہیں ان کی دعائیں, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ تو جا رہا ہے نا, اس دربار پہ دعا کرنا. تو میں اپنی والدہ کے قدموں کے صدقے اس جگہ پہ آیا ہوں. تو روحانی سکون دیکھیں کتنے آپ دھمال ڈال رہے ہیں لوگ. تو مجھے نا وہ ایک دو دوست تھے میرے محلے دار ہیں, انہوں نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا تھا. تو سب دعائیں میرے ذمے تھیں. تو میں نے سب دعائیں جو ہیں نا وہ مرشد لال کے سپرد کر دی, اس دعا کے ساتھ کہ مولا سب کی دلی حاجات پوری ہوں, بیماروں کو شفا ملے, اور جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور ہوں. خاص طور پہ کیسے چاچو کی فیملی کے لیے, وہ جو بڑے پریشان ہیں, ان کی تمام روحانی جسمانی پریشانیاں بیماریاں دور ہوں, ذہنی سکون ہو, اور وہ مل جائیں آپس میں. میری یہ دعا تھی. تو بس ہر دم یہی دعا تھی ان کے لیے بھی, اپنے چاچو کے لیے بھی, اپنے بڑے چاچو کے لیے بھی. سب ہمارے بڑے تھے, ہماری تربیت انہوں نے کی تھی. الحمدللہ ہمیں اپنے والد صاحب کے بعد ہمیں والد کی کمی نہیں محسوس ہونے دی. اب یہ میں آ گیا تھا جو نوبت بجاتے ہیں نا, میں بالکل ان کے قریب آ گیا تھا. میں کبھی زندگی میں ان کے قریب نہیں آیا, آج میں ان کے قریب آ گیا تھا. انہوں نے, وہ سندھی بھائی تھے, انہوں نے بڑا پیار کیا, دعائیں دیں انہوں نے. میں نے خاص ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے سینے سے لگایا ان کو, کیونکہ ان پہ خاص مرشد لال کی نگاہ کرم ہوتی ہے. تو جو ہے نا وہ اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ خاص ویڈیو بھی بنائی. یا انہوں نے خاص میرے لیے یہ کلام بھی پڑھا, انہوں نے یہ نوبت بجا کے نا مرشد لال کی بارگاہ میں انہوں نے یہ میرے لیے نوبت بجائی اور ان کی بارگاہ میں پیش کی ہماری طرف سے. یہ ہمارے لیے سعادت سے کم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پیچھے والدین کی دعائیں ہیں. الحمدللہ ہم بڑوں کی عزت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, سب کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں, اپنا اخلاق اچھا رکھیں, آپ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوں گے. اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں پورا سین کا آپ کو منظر دکھایا جا رہا ہے. یہ اب ہم نا, میں آ گیا تھا باہر علم پاک پہ. یہ وہ خاص علم پاک ہے جو مرشد لال نے اپنے ہاتھوں سے نصب کیا ہوا ہے. یہ بہت ہائٹ پہ ہے, اور ماشاءاللہ سے یہ تقی بھائی کو میں نے بولا پورا علم دکھائیں. یہ پورا آپ کو علم دکھایا جا رہا ہے. اگر کیمرے کی آنکھ آپ کو دکھا رہی ہے تو یہ پورا اوپر تک تقی بھائی نے سارا دکھایا. اس کے بعد جو ہے نا یہ نیچے مرکز تھا, یہ سارا منظر آپ کو دکھایا. اس کے بعد ہم آگے ادھر لاجپاٹ ہوٹل پہ. چاچو کہہ رہے تھے یار ادھر سے کھانا اچھا ملتا ہے کمیل بھائی, تو ہم ادھر سے کھانا کھائیں گے. تو ماشاءاللہ سے ادھر سے ہم نے دال بھی لی, چکن بھی لیا, روٹیاں لی, بوتلیں لیں,